بنا دو. یہاں تک تفاسیر میں آتا ہے کہ پاؤں میں رسی ڈال کے گھسیٹ کر لے جایا گیا، اتنی بدبو آتی تھی. تو اگر میں کمزور ہوں نا تو میرا رب کمزور نہیں ہے. اگر یہ سنی کمزور ہے تو سنی کا اللہ کمزور نہیں ہے. اور دنیا دیکھے گی جیسے اللہ نے ابو لہب کو نہیں چھوڑا، ابو لہب سے بدلہ لیا اور اسی دنیا میں لیا. آج بھی جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا، رب کعبہ کی قسم ہے ان کے ساتھ جو اللہ کرے گا دنیا دیکھے گی ان کا حشر. کیوں؟ اس میں اللہ کی بات نہیں تھی، مولوی کی بات نہیں تھی، آپ کی اور میری بات نہیں تھی، حافظ کی بات نہیں تھی، ممبروں میں اعراب کی بات نہیں تھی. یہ اللہ کے رسول کی عزت کا معاملہ تھا. اور انہوں نے وہ کام کیا جو ابو لہب نے کیا تھا. تو جو ابو لہب کے ساتھ ہوا دنیا دیکھے گی، اللہ ان کے ساتھ بھی کوئی معاملہ فرمائے گا. اب کیا ہوا؟ تفسیر میں آتا ہے دیوار کے ساتھ بٹھا کر اوپر سے ان غلاموں نے پتھر پھینک کر اسے جناب کور کیا ایک طریقے سے، اور قریب جا کے باقاعدہ رسم کے مطابق جو رسم ہوتی ہے دفنانے کی ویسے اسے کوئی دفنا نہیں سکتا تھا. اور حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زمانوں کے بعد بھی اس جگہ سے جب گزرتی تھی جہاں ابو لہب کو پتھروں کے نیچے دبایا گیا تھا، آپ اپنے نکنوں پر جناب کپڑا رکھ رہی تھی اور آپ وہاں پر استغفار کرتی تھی. وجہ کیا تھی کہ اللہ کی گرفت میں تھا. کیوں گرفت میں تھا؟ مشرک تو اور بھی بڑے تھے، کافر تو اور بھی بڑے تھے. یہ کیوں گرفت میں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے ٹکر لی تھی. اللہ کے رسول سے ٹکر لی تھی. سمجھا محمد میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اس کے ماننے والے تو ہیں کمزور، وہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی جگہ ان کا عشق اور ان کی غلامی اور ان کا جہاد اور ان کی قربانیاں اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ مسئلہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کا بھی نہیں ہے، مسئلہ میرے حبیب کی عزت کا ہے، میرے حبیب کی عزت کا ہے. اور میں خود اپنے حبیب کی عزت پہ کا دفاع بھی کر سکتا ہوں اور اپنے حبیب کی توہین کرنے والوں سے بدلہ بھی لے سکتا ہوں. اب آج کی اس نشست میں مختصر وقت میں چند احادیث، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، جس کو اللہ حکومت دے، جس کو طاقت دے، جس کو حکومت دے، جس کو طاقت دے، اس کے لیے بھی دین میں کچھ شرائط ہے، اس کے لیے بھی کوئی حدود ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ مادر پدر آزاد بن جائے کہ اللہ جو کہتا ہے ملا جانے اور اللہ جانے، ہم اس کرسی پہ ہیں کہ ہم اپنی مرضی کریں گے. ہاں جی، دین جانے اور ملا جانے، ملا جانے اللہ جانے، ملا جانے محمد جانے اور ملا جانے، ہم اپنی مرضی کریں گے. یہ رب ہے اور رب کا حبیب ہے اور ان کا دین ہے. کیا فرمایا؟ یوم من امام عادل افضل من عبادت 60 سنہ. جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس حکومت ہے، جس کے پاس اختیار ہے، ملکی سطح سے لے کر صدر اور وزیر اعظم سے لے کر علاقائی سطح تک، ناصر تک اور جناب MLA اور MPA تک اور DC تک اور SP تک اور SHO تک، یوم من امام عادل افضل من عبادت 60 سنہ. فرمایا اگر جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس کرسی ہے، جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس قلم ہے، جس کی زبان چلتی ہے، جس کا رکا چلتا ہے، جس کا فون چلتا ہے، ایک فون پہ کام ہوتا ہے، ایک رکے پہ کام ہوتا ہے، دستخط پہ کام ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ انصاف کرے، اگر یہ انصاف کرے، جب بھی کوئی بھی معاملہ ہے تو معاملے کو ویسے حل کرے جیسے اللہ کہتا ہے، جیسے اللہ کا رسول کہتا ہے، تو ویسے حل کرے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کا کرسی پہ بیٹھ کر یا اپنے علاقے کے فیصلے کرنے میں جو ایک دن گزرتا ہے 60 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ سے ثواب عطا فرماتا ہے. ایک غاروں میں جا کر عبادت کا ثواب نہیں، ایک جناب جا کر چلوں کا ثواب نہیں. یہ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں نا، کرسیوں پر بیٹھے ہیں، SHO سے لے کر، ناظم سے لے کر، MLA MPA سے لے کر صدر تک، وزیر اعظم اور چیف جسٹس تک، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے بھی کوئی نصاب دیا ہے. انہوں نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی قبر میں جانا ہے، ان کے پاس بھی ملک الموت آئے گا، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، انہوں نے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ بدماشی اس دنیا میں چل سکتی ہے، اللہ کے سامنے بدماشی نہیں چل سکتی. یہ آنکھ جناب عوام کو دکھائی جا سکتی ہے اور مولوی کو دکھائی جا سکتی ہے،
میدان معاشر میں جب اللہ حساب لے گا تو اللہ کو کوئی بھی آنکھ نہیں دکھا سکتا کہ کس بات کا حساب لیتا ہے، کس بات کا حساب مانگتا ہے. کوئی کر سکتا؟ کسی کا باپ بھی اللہ کے سامنے بدماشی نہیں کر سکتا. اور میدان معاشر میں نہ بدماشی چلے گی، نہ تمہاری آنکھ نکالنا چلے گا، نہ تمہارا عہدہ چلے گا، نہ تمہارا اختیار چلے گا، نہ کرسی تمہیں بچا سکتی ہے، نہ تمہیں تمہارا قلم بچا سکتا ہے، نہ تمہیں تمہارا رکا بچا سکتا ہے، نہ تمہیں تمہارا خون بچا سکتا ہے، نہ تمہیں تمہارا پیسہ بچا سکتا ہے. وہاں پر عمل بچائے گا، عمل بچائے گا. وہ عمل کا کیا کہا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو اختیار رکھتا ہے، جو حاکم ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اتھارٹی ہے، میں اگر یہ بندے کا بچہ بن کر دن گزارے، یہ انسان کا بچہ بن کر دن گزارے اپنی کرسی پہ، یہ اللہ کے حکم اور نبی کے حکم کے مطابق دن کرسی پر گزارے، تو یہ کرسی پہ بیٹھ کر اپنے دفتر میں جو دن گزارتا ہے نا، 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن کب عطا فرماتا ہے؟ جب فیصلہ اپنی امریکہ کی مرضی کا نہ کرے، فیصلہ رسول اللہ کی مرضی کا کرے. جب فیصلہ امریکہ کی مرضی کا نہ کرے، فیصلہ اللہ کی مرضی کا کرے. جب فیصلہ امریکہ کی مرضی کا کرے گا تو آگے حدیث آ رہی ہے کہ پھر اس کا کیا بنے گا. اور جب فیصلہ کرے گا اللہ رسول کی مرضی کا تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ اس کا ایک دن جو کرسی پہ گزارتا ہے اور فیصلے کرتا ہے اللہ کی مرضی پر، اللہ کے رسول کی مرضی پر، اور اس قرآن کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو یہ کرسی پہ بیٹھ کر یہ ڈی سی، یہ آئی جی، یہ کمشنر، یہ ایس ایچ او، یہ ناظم، یہ MLA، یہ جو ایک فیصلہ کرتا ہے، ایک دن کے فیصلے، 60 سال کی نفلی عبادت ایک طرف، اور اس کا ایک دن کرسی پہ گزارا ہوا، شریعت کے مطابق فیصلے کرتے ہوئے گزارا ہوا ایک دن 60 سال کی عبادت سے اوپر کا ہوتا ہے. لیکن کب فیصلہ کرے گا اللہ رسول کی مرضی کا، امریکہ کی مرضی کا نہیں، رب رسول کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے گا. اب آگے